بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود 12واں پارہ، آیت نمبر 96 سے لے کر 101 تک کا ترجمہ یہ ہے: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ تحقیق ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا معجزات دے کر اور واضح دلیل کے ساتھ، الی فرعون وملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فاتبعوا امر فرعون، مگر لوگوں نے فرعون کی بات مانی۔ وما امر فرعون برشید، حالانکہ فرعون کی بات کسی طرح بھی سیدھی نہیں تھی۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا۔ فاوردہم النار، اور اپنی ساری قوم کو جہنم میں جا پہنچائے گا۔ وبئس الورد المورود، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے جہاں اس نے اپنی قوم کو پہنچا دیا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، فرعون پر دنیا میں بھی لعنت بھیجی گئی اور اس کی قوم پر، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت برسے گی۔ بئس الرفد المرفود، اور یہ لعنت کا انعام جو فرعون کو ملا ہے یہ بہت برا انعام ہے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ، یہ گزشتہ بستیوں کے، قوموں کے حالات ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ کچھ ان بستیوں میں ایسی بستیاں ہیں جن کے کھنڈرات اور آثار آج بھی موجود ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو بالکل نیست و نابود کر دی گئیں۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، انہیں ان کے جھوٹے خداؤں نے جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے ذرا برابر بھی فائدہ نہیں پہنچایا جب اللہ کا عذاب آ گیا۔ وما زادوہم غیر تتبیب، انہیں سوائے نقصان، ذلت اور خواری کے کچھ بھی نہیں ملا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ لا ریب کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف سچائی پر مبنی ہے۔ یہ کوئی اندازے والی گفتگو نہیں ہے، یہ صرف قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ تو حقائق انسانیت کی آنکھوں کے سامنے رکھنے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 قوموں کے حالات، واقعات بتانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی قوم کے واقعے کا ذکر فرمایا۔ روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، اور مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ پتہ نہیں کتنے فرعون مصر میں آئے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا ہے یہ وہ فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا۔ اس کا نام تھا مصعب بن ولید، اور بڑا متکبر قسم کا انسان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز میں آ کر اسے بار بار سمجھاتے رہے، اس کے سامنے اللہ کا پیغام رکھتے رہے، مگر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعون بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا اور فرعون کی قوم بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ الٹا انہوں نے کیا کیا؟ فاتبعوا امر فرعون، فرعون کی بات کی پیروی کرتے رہے، فرعون کی تعریفیں کرتے رہے، فرعون کو صحیح سمجھتے رہے، اور فرعون کو اپنا مقتدا، اپنا لیڈر بنایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر ذرا برابر بھی توجہ نہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ فیصلہ خود ہی بتا دیا، فرعون کا تو کوئی کام سیدھا تھا ہی نہیں، فرعون کی تو کوئی بات سیدھی تھی ہی نہیں، مگر انسانوں کی اور اس کی قوم کی عقل پر ایسا پردہ پڑا
کہ انہیں اللہ کے برحق پیغمبر کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی جو واضح صاف ستھری بات ہے، اور انہیں فرعون کی ہر الٹی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے جو انہیں وہ بتا رہا ہے اور جس پر انہیں چلا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعون کی قوم اس کے ساتھ چلتی رہی، تو فرمایا ہم ان کے ساتھ یہ حشر کریں گے جیسے دنیا میں فرعون کی قوم نے فرعون کو لیڈر مانا، اسے آگے رکھا، قیامت میں بھی یہی منظر قائم ہوگا۔ فرعون آگے آگے ہوگا اور اس کی ساری قوم اس کے پیچھے پیچھے ہوگی، اور ایک لائن میں جا رہے ہوں گے، جا رہے ہیں، سیدھے کہاں جا کر گریں گے؟ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، جہنم کے گڑھے میں جا کر سیدھا گریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑے عجیب لوگ ہیں، کیسی خطرناک اور کیسی خوفناک جگہ ہے جہاں تک فرعون انہیں لے کر گیا اور یہ سارے کے سارے اس کے ساتھ چلے گئے۔ دنیا میں بھی ان پر اللہ کی لعنت اور آخرت میں بھی ان پر اللہ کی لعنت۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے فرعون پر کہاں سے لعنت برسی؟ وہ تو حکومت میں تھا، اقتدار میں تھا، فوج اس کے پاس تھی، سب کچھ اس کے پاس تھا، تو ہمیں تو کوئی لعنت نظر نہیں آ رہی۔ یہ ہماری ان آنکھوں سے یہ ہمیں لعنت نظر نہیں آئے گی، اگر قرآن کی نگاہ سے دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ لعنت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہ ہو، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور بھوک اور افلاس کے اندر آ جائے، یہ نہیں ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہے مگر اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ انسان کے پاس سب کچھ ہے مگر اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو انسان سمجھ لے کہ یہ بندہ اللہ کی لعنت اور پکڑ میں آیا ہوا ہے۔ تو فرعون کو مال دے کر اللہ نے لعنت کا حقدار ٹھہرایا، اس لیے کہ اس نے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا۔ اور فرمایا یہ جو انہیں جہنم کی شکل میں جو تحفہ ملا ہے، انعام ملا ہے، یہ بڑا برا تحفہ ہے۔ یہ ایک قرآن کا تنزیہ انداز ہے جو ان کے حالات کے بارے میں اور ان کے انجام کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ کیسے عجیب لوگ تھے، جس نتیجے اور انجام پر پہنچے ہیں یہ تو بہت برا نتیجہ اور انجام تھا۔ اب ہم اس کو آج کے حالات کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ آج کی دنیا میں بڑا عجیب ماحول چل رہا ہے۔ ٹی وی نے انسانی دماغوں کو معاف کر دیا ہے، دجالی میڈیا نے اور دجالی اسکرین نے ہم سے ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو سلب کر لیا ہے، چھین لیا ہے۔ آج ہم اپنے دماغ سے نہیں سوچتے، جو ٹی وی ہمیں بتاتا ہے ہم اس کے حساب سے سوچتے ہیں۔ آج کی دنیا میں ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ذرا اس بات کو ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، ہمارا کوئی کسی کے ساتھ ذاتی نہ لین دین ہے، نہ کوئی عداوت ہے، نہ کوئی محبت ہے۔ ہم ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، آج کی دنیا میں جن لوگوں کو ہم اپنا بڑا سمجھ رہے ہیں وہ ہمیں کس راستے پہ لے کے جا رہے ہیں؟ جنت کے راستے پہ لے کے جا رہے ہیں یا جہنم کے راستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ایک آدمی علانیہ کھلم کھلا کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے، دن رات اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ خوف خدا، نہ اللہ کا ڈر، نہ کوئی گناہوں سے توبہ طائب ہونے والا۔ میں اس کو کہوں یہ میرا لیڈر ہے، یہ میرا قائد ہے، یہ میرا بڑا ہے، میں اس کے پیچھے چلوں گا، تو اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی ناسمجھی کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے بالکل یہی منظر ہمیں قرآن میں یہ یہاں پر بتایا ہے کہ یہ ساری قوم اس کے پیچھے جا رہی ہے۔ ایسی مت ماری گئی، عقل پہ ایسا پردہ پڑا کہ موسیٰ علیہ السلام کی صاف ستھری بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور فرعون کی ہر الٹی سیدھی بات ان کو فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے، اس پہ نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں ذرا ہوش و حواس کے ساتھ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں جن کو اپنا بڑا سمجھ رہے ہیں وہ ہماری آخرت کو بنانے کی کتنی فکر کر رہے ہیں۔ اگر ان میں یہ خوبی موجود ہے تو ہمارے وہ بڑے ہیں، ہم ان کے پیچھے چلیں گے، اور اگر وہ ہماری آخرت کو بنانے کے بجائے بگاڑنے پر تلے ہوئے ہیں تو بھائی ہاتھ جوڑ کر ایسے لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے، آپ ہمارے بڑے نہیں ہو سکتے۔ ورنہ یہ جو انجام اور یہ جو منظر اور یہ جو نتیجہ فرعون کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، یہ صرف قصہ نہیں ہے، یہ واقعہ نہیں ہے، یہ ہر زمانے کے لوگوں کی حقیقت پر مبنی تصویر ہے جو قرآن ہمیں دکھا رہا ہے۔ مگر ہم قرآن کی نظر سے دیکھیں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی، اگر ٹی وی کی نگاہ سے دیکھیں گے ہم پوری زندگی بھی اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔
پھر اللہ نے فرمایا ہمارا ان کے ساتھ کوئی دشمنی کا معاملہ نہیں تھا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا۔ کیسے ظلم کیا؟ آج کی دنیا میں ہمیں آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے، ایک بندہ ہمارے گھر میں رہے، ہمارے گھر کا کھائے، ہم سے تنخواہ لے، ہماری سہولیات استعمال کرے اور ہمارے دشمنوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جائے، غیروں کے کام کرتا رہے، دوسروں کے کام نمٹاتا رہے، دوسروں کے کاروبار میں ان کی مدد کرتا رہے، تو ہم اس کو کیا سمجھیں گے؟ ہم اس کو کہیں گے نہیں کہ یہ تو بڑا ظالم ہے، کھاتا ہمارا ہے اور کام دوسروں کے کرتا ہے۔ تو ایک انسان جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا اپنی بندگی کے لیے، وہ اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چلتا رہے تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یہ ظلم انہوں نے کیا، اور اس ظلم کے نتیجے میں انہیں تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ اور آج ہم پاکستان والے اجتماعی طور پر جن لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ بھی ہمیں اسی تباہی کے راستے پہ لے کے جا رہے ہیں جس کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ نہ ہمارا ملک ترقی کرے گا، نہ ہماری قوم ترقی کرے گی، نہ ہم کبھی کامیاب ہوں گے اگر یہی رخ اور یہی انداز ہم نے اپنایا اور اس انداز پر آگے بڑھتے رہے تو ہماری زندگی بہت مختصر سی ہے۔ ہماری دنیا بنے یا نہ بنے، ہمیں اپنی آخرت کو نہیں بگڑنے دینا چاہیے، ہمیں اپنی آخرت کو تباہی سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے کہ چلو دنیا میں روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لیا، کم از کم آخرت میں جا کر ہمیشہ کا سکون اور ہمیشہ کی کامیابی وہ ہمیں مل سکے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔